السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے المتواتر والتواتر۔ تواتر کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو بہت زیادہ مشہور ہو اور بہت سارے لوگ اس کو روایت کریں۔ التواتر ہوا ان یشتہر الحدیث و یستفیض، یعنی کہ تواتر وہ ہے جو ایک حدیث بہت زیادہ مشہور ہو جائے اور یستفیض عام ہو جائے، وہ یتتابع الناس علی نقلی، اور بہت سارے لوگ اتباع کریں اس کی نقل کرنے میں، یعنی ایک دوسرے کی مطابعت کریں، ایک دوسرے کو فالو کریں، پیچھے چلیں ایک دوسرے کے۔ کا قول البخاری، جیسے کہ امام بخاری کا قول ہے، تواترت الاخبار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے بہت ساری احادیث آئی ہیں تواتر کے ساتھ، ان القرآن کلام اللہ، ان القرآن کلام اللہ، کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ وقول المروزی، اور امام مروزی کا قول ہے، و امرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بے اتباع سبیلی فی کتابی و سنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، و بذالک جاءت الاخبار متواتر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہ تواتر سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اتباع کی، اپنے رستے کی اتباع، اپنی کتاب اور اپنے رسول کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور اسی کے حوالے سے بہت ساری احادیث بھی آئی ہیں تواتر کے ساتھ رسول اللہ سے۔ یہ بھی ایک اختلاف ہے کہ دو ہیں، چار ہیں، یا آپ نخبۃ الفکر میں دیکھ سکتے ہیں، کچھ نے کہا کہ دو کی گواہی ہونا چاہیے، کچھ نے کہا کہ چار کی ہونا چاہیے، تو چار لوگ اگر روایت کریں، کچھ نے کہا کہ بھئی 10 کی ہونا چاہیے کیونکہ 10 لوگوں کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی کہ ہر کسی نے اپنی ایک دلیل بنائی۔ کسی نے کہا کہ بھئی اگر کوئی کسی پر الزام لگائے تو 4 ہونا چاہیے، کسی نے کہا 5 ہونا چاہیے، کیونکہ جو لعن والی کیسز اس میں 4 دفعہ بندہ قسم کھا کے پھر 5ویں بار لعنت کرتا ہے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی متقدمین کے نزدیک حجت نہیں تھا، اور یہ کوئی بیسک ڈیفینیشن بھی نہیں ہے۔ کچھ متاخرین کہتے ہیں، امام ابن حجر العسقلانی یہ کہتے ہیں کہ ثقہ ہونا بھی شرط نہیں ہے، بس جمع غفی روایت کرتے تو وہ شامل ہو جائے گی۔ لیکن دین کا جہاں تک تعلق ہے تو احادیث بیسکلی سب کی سب احادی ہیں، اور اس پر ائمہ نے جرح بھی کی ہے کہ جو فقہا کا منہج ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم احد کو قبول نہیں کریں گے، تو یہ امام بخاری وغیرہ جو اپنی کتب میں احد اور انہوں نے پورا باب قائم کیا، وہ اسی لیے کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی بہت سی ایسی روایتیں جن کو تم بھی مانتے ہو لیکن وہ خبر احد ہیں، تو پھر ان کو حجت کیوں مانتے ہو؟ تو بیسکلی وہ بعد میں جا کے کچھ طبقات میں مشہور ہو جاتی ہے۔ حدیث ہر بندے سے، ایک راوی سے شروع ہوتی ہے، ایک صحابی سے، تو وہ بیسکلی ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ خبر احد ہے۔ اصل یہ دیکھنا ہے کہ بندہ کیسے ہے۔ وقال ابن خزیمہ، اور امام خزیمہ کا قول ہے، وقت تواتر اخبار عن ابی ہریرہ عن طرق التی لا یدفعها عالم بالاخبار، کہ اسی طرح بہت تواتر سے اخبار یعنی کہ احادیث آئی ہیں ابو ہریرہ سے کے رستے سے، طریقے سے، یہ طرق جمع ہے، یعنی بہت ساری اسانید سے جو ابو ہریرہ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، جس سے ایک عالم بالاخبار یعنی کہ محدث جو ہے، جو اخبار کا علم رکھتا ہو، وہ اس کے لیے کافی ہیں، اور وہ ان سے جان نہیں چھڑا سکتا کہ انّا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سجدتی الصحابی یوم ذوالیدین، ذوالیدین ایک صحابی کا لقب تھا جن کے ہاتھ لمبے تھے، تو ان کو ذوالیدین کہتے تھے، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا سجدہ سیف کے معاملے میں کہ آپ نے نماز کم یا زیادہ پڑھا دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ روایتوں سے آیا ہے، سندوں سے، تواتر کے ساتھ، کہ رسول اللہ نے 2 سجدے کیے صحاف کے ذوالیدین والے دن، یعنی جس دن وہ صحابی نے کھڑے ہو کے اعتراض کیا تھا۔ ولم یستخدم الحفاظ نقاد المتواتر والتواتر بمعنى المستحیل وجود عند المتأخرین، اور جتنے بھی متقدمین حفاظ تھے وہ کبھی بھی تواتر اور متواتر کا لفظ جو ہے وہ امپاسبل کے معنی میں استعمال نہیں کرتے تھے جس طرح کے متاخرین کرتے ہیں۔ لیس للمتواتر عند المتقدمین تعریف، متقدمین کے نزدیک جو ہے متواتر کی کوئی تعریف نہیں تھی باقاعدہ۔ وقد عرف المتاخرون فقالوا، اور جب یہ چیز جانی گئی، متاخرین نے اس چیز کو جانا، تو ان لوگوں نے کہا ہوا ما رواون جمیع یستحیل فی العادتی تواتم علی الکذب و اسندوا الی المحسوس، یعنی تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جس پر جمع ہونا امپاسبل ہو جھوٹ پر، اتنی تعداد جو ہے وہ تواتر کو درشاتی ہے۔ ومن ثم اختلفوا فی عدد رواة الذین فی کل طبقۃ، اور پھر ان کے درمیان اس بات کا بھی اختلاف ہوا کہ ہر طبقے میں، یعنی صحابہ کا طبقہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین جو سند میں ہوتا ہے، تو اس میں سے ہر طبقے میں کتنے راوی ہونا چاہیے۔ وبکل حال فهو لیس بالکثیر، ومن اراد ان یطلع علی حقیق المتواتر عند المتاخرین واخلالهم فی
ضبطی فلینظر مصنفاتهم فی خصوصاً الہزار منتصر للسیوطی فقط ادفی حدیث لا یصح فیہا شیء۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر حقیقت تواتر کی نقل واضح ہو جائے جو متاخرین نے کی ہے، وہ اخلالہم فی ضبطہ، اور وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر بہت تواتر سے نقل ہو جائے تو صحیح بھی ہوتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ مصنفات دیکھیں اسپیشلی امام سیوطی کی، تو ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ بہت سی جن پر تواتر کا دعویٰ ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ ایسا معنی اس جملے کا بن رہا ہے۔ بہرکیف تنبیہ which means note، لا یوجد لفظ الاحاد عند ائمۃ الہدی من اہل الحدیث المتقدمین۔ آپ جو ہے احاد کا لفظ نہیں دیکھیں گے ائمہ متقدمین اور احادیث کے اماموں میں۔ وانما هو مصطلح خبیث احدثہ اہل الاہواء غایۃ منہ رد احادیث صفات اللہ تبارک و تعالی وما لا یوافق اہواءهم، کیونکہ یہ ایک خبیث قسم کی اصطلاح ہے جو بعد کے لوگوں نے اور اسپیشلی فقہا نے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والوں نے نکالی ہے تاکہ وہ صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے جو حدیث ان کا انکار کر سکیں۔ اب جیسے وہ حدیث آئی ہے بخاری میں کہ میں تمہارے پاؤں بن جاؤں گا، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاؤں گا، تو اس کا انکار کر سکیں، یا اللہ کی کرسی کا انکار کر سکیں، یا اللہ کا آسمان پر ہونے کا انکار کر سکیں، کیونکہ اب وہ جو حدیث آئی ہے بخاری میں یا مسلم میں غالباً کہ رسول اللہ نے پوچھا لونڈی سے کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے کہا فی السماء، اشارہ کر کے، تو ایسی چیزوں کا تاکہ وہ انکار کر سکیں تو انہوں نے یہ احد کی اصطلاح بنائی ہے تاکہ حدیث اور علم حدیث کو بدنام کیا جا سکے۔ اس لیے وہ تو اس لفظ کو ائمہ متقدمین استعمال ہی نہیں کرتے تھے زیادہ، اور اگر کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے، اب یہ بات آگے آ رہی ہے، وَأَمَّا ما وقع فی صحیح بخاری من ذکر الاحاد، اور جو بخاری میں آیا ہے ذکر احاد کے بارے میں، وقضا قول ابن حبان، تو امام ابن حبان نے کہا الاخبار کلها اخبار الاحاد، کہ اخبار جتنی بھی یعنی کہ حدیث سب کی سب ہی احاد میں سے ہیں، ورنہ من تنکب عن قبول اخبار الاحاد فقد عمد الی ترک السنہ کلها، اور جو کوئی اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرے اخبار احاد کے قبول کرنے میں، تو پھر وہ جو ہے پوری طرح تمام سنتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ لعدم وجود سنن الا من روایت الاحاد، کیونکہ سنتیں تو آئی ہی روایت احاد کے رستے سے ہمارے پاس۔ والجواب علیہ فہذا انما استخدموہ باصطلاح اہل البدع، اور اس کا جواب یہ کہ اس کو زیادہ تر استعمال کیا ہے اہل بدعت نے، والاحتجاج علیہم بمصطلحاتہم کتبکیتہم و بیان فساد دعواہم فی انکار حجیت لا اعتراف بہ واقرار لہم، کیونکہ ان لوگوں نے اس کو استعمال ہی اس لیے کیا تاکہ وہ کسی طرح فساد برپا کر سکیں اور احادیث کا انکار کر سکیں اور اس کی حجیت کا۔ نہ ان کے قول کی کوئی اہمیت ہے، نہ ان کے اقرار کی کوئی اہمیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔